یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جناب اسماعیل علیہ السلام عرض کر دینے بابا جلدی کرو اللہ دے حکم نو بجا لاو، اگر اللہ نے چاہیا مینوں صبر کرنے والیاں وچ پاؤ گے۔ ہاتھ بن کے عرض کیتی بابا میرا وعدہ رہا سسکی نہیں براں گا، آہ نہیں کراں گا، بابا جلدی کرو اللہ دے حکم نو بجا لاؤ، میں اگوں کوئی گل نہیں کراں گا۔ کیوں نہیں کراں گا؟ اس واسطے کہ میں وفادار خدا ماں۔ ایسے فلسفے نو کلندر لاہوری درویش سیالکوٹی حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بیان فرمایا۔ اسماعیل دے اس اخلاقیات نو ویکھیا، باپ دے نال محبت نو ویکھیا، اس احترام نو ویکھ کے فرما دینے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وقت اندر مختصر چند اہم گلاں آپ احباب دے سامنے پیش کرانگا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعائے اللہ سانو اس سن کے دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم الحرام، اس مہینے دے اندر بھی قربانی ہے۔ اسلامی سال دا آخری مہینہ ذوالحج، اس مہینے دے اندر بھی قربانی ہے۔ اسلامی سال دے پہلے مہینے دی جڑی ابتدا ہے اسلامی سال دی، وہ بھی قربانی تو ہو رہی ہے، اور اسلامی سال دی انتہا بھی قربانی تے ہو رہی ہے۔ اسلام اپنے منن والیاں کولوں قربانی منگدا ہے۔ اگر مال دی ضرورت پی گئی تے مال قربان کر دے وہ، اگر جان دی ضرورت ہے تے جان قربان کر دے وہ، کیونکہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ دا دتا ہوئے ہے، سارا کچھ او دی بارگاہ وچ لٹا کے تے اے کہنا چاہیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرات محترم، خالق کائنات نے، مالک کائنات نے قربانی ازل تو لگ کے ابد تک رکھی ہوئی ہے۔ ہمیشہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لے کے آندے رہے نے، ہر نبی دی نبوت، ہر رسول دی رسالت، ہر رسول دی شریعت دے اندر قربانی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اگر انسان خوشی دے نال اللہ دی بارگاہ اندر قربانی کردا ہے، اللہ دی بارگاہ اندر اس روح نو سمجھ دے ہویاں اپنے مال، اپنے جانور او دی رستے چ قربان کردا ہے تے اللہ تعالیٰ انہوں بہترین صلہ عطا فرماندا ہے۔ کربلا دا میدان جناب امام علی مقام علیہ السلام نے کربلا دے میدان چ محبوب کریم علیہ السلام دی شریعت تے عمل کردے ہویاں اللہ تعالیٰ دی رضا دی خاطر پورا خاندان نبوت قربان فرما دیتا۔ پھر جد الانبیاء جناب حضرت خلیل علی نبینا علیہ السلام نے رضائے یار دی خاطر اپنا خوبصورت نوجوان اور بڑھاپے دا سہارا، اپنی اکھاں دی ٹھنڈک، دل دا چین، خوبصورت سب تو عزیز پتر جناب اسماعیل علیہ السلام قربان کرنے واسطے جناب اللہ دے خلیل تیار ہو گئے۔
کہ اللہ نے قربانی منگی ہے تو میں اللہ دی بارگاہ چ قربانی پیش کر دیواں۔ حضرات محترم، قیامت تک ساڈے اتے ایک قربانی لازم ہو گئی کہ تسی بھی قربان جانور کردے رہو تاکہ اسلام دی روح نو پہنچو۔ ہن قیامت تک ہر انسان مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب قیامت تک قربانی کردا رہے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور دی بارگاہ چرج کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہذہ الاضاحی، سنیا یہ قربانیاں کی نے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا میرے صحابہ ایک قربانیاں تواڈے باپ ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے تے تساں ایں تے عمل کرنا ہے۔ حضرات محترم، 10 ذوالحج تو لے کے 12 ذوالحج تک یہ 3 دیہاڑے جڑے نے یہ قربانی دینے، انہاں 3 دناں دے وچ اللہ دی بارگاہ اندر جانور ذبح کرن تو ود کے ہور کوئی عمل نہیں۔ بعض اوقات لوگ کہندے نے آ جڑا جانور نو چھری پھیرنی ہے اینا مال صدقہ کر دیو، صدقے دا ثواب تے لب جائے گا، لیکن او جڑا ثواب تانوں جانور ذبح کرن دا لبنا سی نا، او تسی تانوں او ثواب نو نہیں پہنچ سکدے، کیونکہ قربانی اسلام دے شاعر وچوں ہے، نشانیاں وچوں ہے کہ ازل تو لگ کے ابد تک کسے نہ کسے رنگ اندر مسلمان قربانی کردے رہے نے اور اللہ قربانیاں منگدا رہا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو ارشاد فرمایا قرآن دے اندر فصل لربک وانحر، محبوب اپنے رب واسطے نماز پڑھو تے قربانی کرو۔ ہن اس آیت تو پتہ چلتا ہے ایک تے قربانی کرن دا حکم صادر فرمایا اور دوسرا اے حکم صادر فرمایا کہ بھئی ایک قربانی کرن دا مقصد کی ہے، او مقصد ہے اللہ دی رضا، کہ اپنے رب نو راضی کرن واسطے نماز پڑھنی ہے، اپنے رب نو راضی کرن واسطے تساں قربانی کرنی ہے۔ ایسے فلسفے نو قرآن نے دوجی جگہ تے بیان فرمایا ہے، تے جو تسی آکھو تے میں انہوں اپنے لہجے چ پڑھ کے تے آپ احباب دے سامنے پیش کرنا تساں سبحان اللہ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے ایسے فلسفے نو قرآن دے اندر بیان فرمایا ہے، اور قرآن کیویں بیان فرما رہا ہے یہ تساں مینوں آکھنا تے پھر میں پڑھنا ہے۔ گرمی ہے بالکل ہے، حقیقت ہے گرمی بالکل ہے وے، لیکن تواڈے اندر عشق محمد دی گرمی ہونی چاہیے کہ اے گرمی سن کے نہ اونجی بھج جائے۔ اچھا بولو، اللہ دا قرآن پڑھ لگیا پھر بولو۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب میرے کملی والے اینا لوگاں نو ارشاد فرما دے لوگو میرا جینا اللہ واسطے، میرا مرنا اللہ واسطے، میری قربانی اللہ واسطے، میری نماز اللہ واسطے۔ جڑے بھی لوگ اس آیت تے غور کر دے نے او قربانی دی روح نو سمجھ جاندے نے، اسلام دی روح نو سمجھ جاندے نے۔ اللہ نے کیڑا حکم صادر فرمایا ہے، صادر فرمان دی وجہ کی ہے، ایدہ مقصد کی ہے، اللہ نے کس مقصد واسطے حکم فرمایا ہے۔ اگر اسلام دی روح نو پہچاننا چاہو، اسلام دی روح ہوئے جیڑا بھی کم کیتا جاوے خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے۔ اگر دنیا دی رضا واسطے کرو گے دنیا اتے ہی دا نفع ملے گا، قیامت والے دنوں دا کوئی اجر نہیں ہوئے گا۔ اسلام اپنے منن والے انو درس دیتا ہے، کائنات چوسن والے ہو اگر جیڑا بھی کم کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے کرو گے اللہ او دا اجر دنیا تے بھی عطا فرمائے گا، او دا اجر آخرت اندر بھی عطا فرمائے گا۔ اسلام آخدے کنوں نے، اسلام دا مطلب گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ جدوں بھی اللہ دی بارگاہ وچوں حکم آ جاوے اودوں ہی حکم نو بجا لا کے رب دی بارگاہ اندر اپنی قربانی نو پیش کر دینا۔ اللہ رب العزت نے دو مسلمان
مسلماناں دی قربانی نو، دو مسلماناں دی شان نو قرآن دے اندر بیان فرمایا، فرمایا دو مسلمان نے جنہاں نے قربانی فرمائی ہے، ایک دا نام ابراہیم ہے، ایک دا نام اسماعیل ہے، ایک دا نام ذبی ہے، ایک دا نام خلیل ہے۔ اے باپ خلیل ہے، بیٹا ذبی ہے، باپ نو خلیل اللہ دا منصب ملے آئے، بیٹے نو ذبی اللہ دا منصب ملے آئے۔ رب قدیر نے دا نقشہ کھینچیا، فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین۔ رب کائنات نے فرمایا جدوں میرا حکم آ جاوے، کسی نے کوئی بہانہ نہیں کیتا، باپ نے پتر نو جبین دے بل لٹا لیا تے آکھن لگا میں تینوں ویکھیا اے اللہ دی بارگاہ اندر ذبح پیا کرنا وا، اے پتر بھی اتنا شانہ والا وے، اے نہیں آکھیا یا یہ نہیں آکھیا ابا جان خواب جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ نہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ نے حضرت ابراہیم دی قربانی دا ذکر فرمایا، فرمایا پتر نے اے نہیں آکھیا ابا اے خواب تے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ فوراً آکھیا بابا جلدی کرو جرا حکم اللہ دی طرفوں تانوں ملے آئے، اے جلدی کرو اس حکم دی تعمیل کر لو، اگر اللہ نے چاہیا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جناب اسماعیل علیہ السلام عرض کر دینے بابا جلدی کرو اللہ دے حکم نو بجا لاو، اگر اللہ نے چاہیا مینوں صبر کرنے والیاں وچ پاؤ گے۔ ہاتھ بن کے عرض کیتی بابا میرا وعدہ رہا سسکی نہیں براں گا، آہ نہیں کراں گا، بابا جلدی کرو اللہ دے حکم نو بجا لاؤ، میں اگوں کوئی گل نہیں کراں گا۔ کیوں نہیں کراں گا؟ اس واسطے کہ میں وفادار خدا ماں۔ اسے فلسفے نو کلندر لاہوری درویش سیالکوٹی حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بیان فرمایا، اسماعیل دے اس اخلاقیات نو ویکھیا، باپ دے نال محبت نو ویکھیا، اس احترام نو ویکھ کے فرما دینے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام باپ دی بارگاہ چ عرض کر دینے بابا جلدی کرو میں قربان ہون واسطے تیار ہاں۔ اے باپ دا بھی کمال ہے، بیٹے دا بھی کمال ہے۔ رب قدیر نے فرمایا میرے فرشتیو تسی کہ کہندے سو یا اللہ انسان نو پیدا نہ کر، یا اللہ انو نہ بنا، اے فتنہ انگیزیاں کرے گا، اے فتنہ انگیزیاں کرے گا، اے خون خرابات قتل و غارت کرے گا، یا اللہ انو تخلیق نہ کر، تیری تسبیح کرنے واسطے اسی کافی ہاں۔ رب قدیر نے فرمایا میرے فرشتیو تساں تصویر دا ایک پاسا ویکھیا سی، دوجا پاسا نہیں ویکھیا، آؤ میں وکھانا وا، اے ویکھو باپ اپنے پتر نو ذبح پیا کردا ہے، پوری کائنات دے اندر اے منظر کسے نہیں ویکھیا۔ فرشتیاں جدوں ویکھیا اے باپ پتر دے گلے تے چھری پیا چلا رہا ہے، فرشتے پکار اٹھے سبحان اللہ ہی نبیون یقود نبیا، فرشتے بول اٹھے یا اللہ پاک تیری ذات، اے عجیب منظر ہے، اے نبی نو ذبح پیا کردا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جدو پتر دے گلے اتے چھری رکھی ہے، فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، فرشتے حیران ہو گئے، ہورا اللہ دی قدرت دم بخود نے یا اللہ اے منظر نہیں ویکھیا، اے نبی نو ذبح پیا کردا ہے، باپ بیٹے نو ذبح پیا کردا ہے۔ جناب خلیل علیہ السلام
نے پتر دے گلے تے چھری رکھی. اے اس ویلے حضرت اسماعیل بولے عرض کیتی بابا ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا وا. آپ فرماندے نے پترا دس جاندی واری مسئلہ پوچھ لے میں تینوں مسئلہ دسن واسطے تیار ہاں. عرض کیتی بابا اے تے دسو ساڈے تواں وچوں زیادہ سخی کون ہے؟ جناب ابراہیم خلیل بولے. آپ فرماندے نے پترا میں تیرے نالوں زیادہ سخی ہاں. بابا او کیویں؟ آپ فرماندے نے ویکھنا میرا ایک کوئی بیٹا ہے, میرا ایک ہی ارمان ہے, او بھی کچلدا پیا وا. میرے بڑا پیدا سواس میرا بڑا پیدا سہارا ہے, میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے, ایک کوئی پتر ہے جڑا اللہ نے مینوں بڑا پے اندر عطا فرمایا, او بھی میں اللہ دے رستے تے قربان پیا کرنا وا. اے میرا اس تو بعد پتر پتہ نہیں ہووے یا نہ ہووے میں تینوں قربان کر رہا وا. اس واسطے میں تیرے نالوں زیادہ سخی ہاں. جناب اسماعیل چھری دے تھلوں بولے عرض کیتی بابا تواڈے نالوں سخی میں وا کیونکہ تواڈے تے اور بھی پتر ہو جان گے, میری ایک کوئی جانی او بھی اللہ دے رستے تے قربان پیا کرنا وا. پتہ نہیں اس تو بعد تانوں اللہ تے پتر عطا فرما دے گا لیکن میری جان واپس نہیں آوے گی. اس واسطے میں تواڈے نالوں زیادہ سخی ہاں. رب کائنات نے ہاتھ غیب چوں آواز فرمائی, فرمایا ابراہیم اے اسماعیل چپ کر جاؤ, انا اسخا منکما. فرمایا میں تواڈے سارے نالوں بہتا سخی ہاں. فرمایا میری سخاوت تے ویکھو میں تواڈے نالوں زیادہ سخی ہاں. عرض کیتی یا اللہ او کیویں؟ فرمایا ویکھو اے پتر ذبح کرن واسطے تو تیار ہو گیا ہے, پتر ذبح ہون واسطے تیار ہو گیا, لیکن ویکھو میری قدرت میں تواڈے نال کردا کی ہاں. اے تو جدوں چھری چلاویں گا میں چھری نہیں چلن دیواں گا. تو پتر نو ذبح کرن واسطے تیار ہو گیا ہے, میں پتر ذبح ہون واسطے کرن واسطے تیار نہیں. تو چھری پھیر دیویں گا میں جنت وچوں فدیہ تیار کر لیا ہے, ایدی جگہ تے دمبا ذبح کروا کے تو پتر ذبح کریں گا, تیری قربانی رد نہیں جاوے گی, تینوں پتر ذبح کرن دا ثواب بھی عطا فرما دیواں گا. تیری پوری کائنات اندر چرچے ہون گے, قیامت تک لوگ تیری سنت تے عمل کر دے رہن گے. لوگ دمبا ذبح کرن دے میں پتر ذبح کرن دا ثواب دیواں گا. اچھا بولو ایک بار پھر. جناب رب فرمایا بھئی کھلو جاؤ میں تواڈے نالوں زیادہ سخی ہاں. میں بہتا سخی ہاں. ویکھتے صحیح نا چھری بھی چلاویں گا تے تیری نیت چ فرق کوئی نہیں, سانو پتہ ہے تیری تو صاف ہے, دلوں بھی صاف ہے, پتر بھی ٹھیک ہے, تو بھی نیت دا سب پکا ہے. لیکن ویکھ نا میں کڈا سخی ہاں کہ تو ذبح کریں گا میں ذبح بھی نہیں ہون دیواں گا تے تینوں قربانی دا ثواب بھی دیواں گا. قربانی بھی رد نہیں ہوے گی, ثواب پوری قربانی دا ملے گا, لیکن تیری پوری کائنات تر تیرے نام دے چرچے تیرے نام دے ڈنکے بجا دیواں گا. لوگ قیامت تک تیرے نام دے اوتے قربانیاں کر دے رہن گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات محترم پھر او ویلا قریب آیا, او ویلا قریب آیا. جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا جے, ایک کلیجے والے ذرا اولاداں والے اولاداں دی محبت نو سامنے رکھ کے سنیا جے. اج سانو کوئی آکھے نا رب دے رستے چ کوئی چیز قربان کرو تے اسی او چیز دینے ہاں جڑی کسے نہ کم دی ہوے. واہ اللہ دے خلیل تیری سخاوت تو قربان جاواں. اللہ اکبر کبیرہ. جناب خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اے ساریاں گلاں سنیاں, پھر بھی پتر دے گلے اتے چھری رکھ دیتی. عرض کیتی یا اللہ تیرا حکم ہے, تیرے حکم دی تعمیل کراں گا, میں اپنی نیت تو پیچھے نہیں ہوواں گا. جناب خلیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام نو لٹا دیتا, اتے چھری رکھی. واہ اسماعیل تیری عزت تو قربان جاواں. عرض کر دے نے بابا میریاں تین وسیعتاں نے اے ہو سکے تے عمل کر لیا جے. جناب ابراہیم خلیل فرما دے نے اے میرے بیٹے دس کیڑیاں کیڑیاں وسیعتاں نے. ہاتھ بن کے عرض کیتی میرے ول ویکھو توجہ کریا جے. اولاداں والے ہو اولاداں دی محبت نو ذہن چ رکھ کے ذرا توجہ کریا جے. جناب اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ بننے نے عرض کر دے نے بابا
جدوں میں قربان ہو جاواں گا میری پہلی وصیت ہے وے میری ماں تے تڑپے گی ماں نو میری یاد آوے گی بابا جدوں میں قربان ہو جاواں گا میری قمیض اٹھا کے لے جایا جے میری ماں نو آکھیا جے جدوں اسماعیل دی یاد آوے اے میرا کرتا آ تسی سنگ لے آ جے تانوں میری یاد دے اندر سکون آ جاوے گا بابا میری دوجی وصیت ہے وے بابا اپنی اکھاں تے پٹی بن لو کدے ایسا نہ ہوے کہ بیٹے دی محبت باپ دی محبت تے غالب آ جاوے تسی چھری پھرن لگو کتے اللہ دی حکم دی تعمیل نہ رہ جاوے تیسری وصیت عرض کیتی بابا اے مینوں ذبح کرن تو پہلا میرے ہاتھ تے پیر بن لو کتے ایسا نہ ہوے جدوں چھری پھرن لگو میرا ہاتھ یا پیر تواڈے جسم نو لگ جاوے کتے اسماعیل بے ادباں وچ شمار نہ کیتا جاوے واہ اسماعیل تیری عزت تو قربان کسے نے پوچھیا اینی اخلاقیات اینی عزت تے احترام کتھوں آیا میں کہنا بابا چپ کر جا احترام تے عزت کیوں نہ آندا کیونکہ اسماعیل دے متھے وچ محمد دا نور پیا لاٹا ماردا سی عزت احترام پئی ہونا سی کیونکہ نبی دے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نور جناب اسماعیل دے متھے چلاٹا پیا ماردا ہے واہ اسماعیل اتنی عزت کر کے کائنات نو دس گیا ہے کائنات چ وسن والے ہو اگر باپ دا ادب و احترام کرنا تے انج کر کے دسیا جے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دے گلے تے چھری رکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑی تیزی دے نال چھری پھیری چھری نہیں چلی جناب ابراہیم نے دوسری بار پھر چھری چلائی ہے چھری نہیں چلی جناب ابراہیم نے تیسری دفعہ چھری چلائی ہے چھری تیسری دفعہ بھی نہیں چلی جناب ابراہیم خلیل نو غصہ آیا کتے ایسا نہ ہوے اللہ دے حکم دی تعمیل تو رہ جاواں بڑی زور دے نال پتھر تے چھری ماری ابراہیم خلیل غصے دے نال مار کے کہندے نے کی ہویا تیرا کم تے کٹنا ہے اپنا کم کیوں نہیں کر دی ایک روایت اندوندا ہے چھری دو ٹکڑے ہو گئی دوسری روایت چوندا ہے چھری دو ٹکڑے نہیں ہوئی بلکہ اللہ دے حکم دے نال بول کے عرض کر دیے اے اللہ دے پیارے خلیل میرے نال کیوں ناراض ہوندے ہو آپ فرماندے نے تیرا کم تے کٹنا ہے تو کٹ دی کیوں نہیں عرض کر دیے اللہ دے پیارے خلیل اے سوال جدوں تانوں نمرود نے آگ وچ سٹیا سی اودوں تساں آگ کولوں کیتا کہ نہیں کیتا جناب ابراہیم خلیل فرماندے نے ہاں میں آگ کولوں سوال کیتا آگ تیرا کم تے جلانا ہے جلاندی کیوں نہیں عرض کر دی اللہ دے پیارے خلیل آگ نے کی جواب دیتا اللہ دے پاک پیغمبر جناب خلیل علیہ السلام فرماندے نے آگ مینوں کہندی ہے اللہ دے پیارے خلیل میں کیویں ساڑا اللہ نے حکم دیتا ہے یا نارو کونی برداں و سلاما علی ابراہیم اللہ دے پیارے خلیل مینوں اللہ پیا حکم دیندا ہے میرے ابراہیم دا ایک وال بھی نہ ساڑنا اے چھری ادب نال عرض کر دیے اے اللہ دے پیارے خلیل جس رب نے آگ نو ایک وار حکم دیتا سی میرے ابراہیم خلیل دا ایک وال نہ ساڑنا تے میں کی کراں اسے رب نے مینوں 70 وار حکم دیتا ہے خبردار میرے اسماعیل دا ایک وال بھی نہ کٹنا عرض کر دیے اللہ دے پیارے خلیل اس رب دا حکم آیا ایک وال بھی نہیں کٹنا میں کی کراں میں ادھے اتے مجبور ہاں جناب ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دی قربانی قبول ہو گئی المختصر ٹائم مکمل ہو رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش اللہ نو اتے جو پوری اتر آئے نے اللہ نو آزمائش پسند آئی حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جدوں ویکھیا نیت بھی سچی
سچی ہے، دل بھی سچا ہے، ارادہ بھی سچا ہے۔ رب قدیر نے فرمایا اے ابراہیم اسی پہ وینے ہاں تیری نیت بھی ٹھیک، تیرا ارادہ بھی پکا، تیرا دل بھی صاف ہے۔ پھر اللہ دا قرآن بولیا، اللہ دے قرآن نے بڑے سونے جملے ارشاد فرمائے، اور رب دا قرآن بول کے کہندا ہے اے ابراہیم خلیل قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اچھا بولو، اللہ دا قرآن ہے۔ رب قدیر نے فرمایا وَحَدَيْنَا بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ دی طرفوں صداواں آ رہی نے، نداواں آ رہی نے، اے ابراہیم بس بس تیری قربانی قبول ہو گئی۔ ابراہیم جڑا تو کم کیتا ہے ایک کائنات واسطے سنت بن کے رہے گا۔ ابراہیم پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میں رب اعلان کر رہا ہاں اسی محسنین نو انج سلے دینے ہاں۔ ابراہیم اس کم اتے میں خدا ہو کے ابراہیم اتے سلام پیا پڑھنا وا، سلام علی ابراہیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ فرمایا قیامت تک ہر آن والا تیری سنت تے عمل کردا رہے گا، قیامت تک تیری جڑی سنت ہے انہوں لوگ اپنا دے رہن دے، لوگ جانور ذبح کرن دے، پر میں پتر ذبح کرن دا ثواب عطا فرماں گا۔ ابراہیم خلیل نو کسے پوچھا ابراہیم خواباں تے جھوٹیاں بھی ہو جاندیاں نے؟ فرمایا میرے رب دا حکم ہے۔ عرض کیتی اللہ دے پیارے خلیل جے اللہ دا حکم ہے، رب تے تیرا بڑا چہیتا ہے، تو او دا نبی ہے، نبیاں نال کدی انج بھی کسے کیتا ہے؟ اے نبی نو کہہ رہا ہے پتر ہی ذبح کر دے، ایک انج دا طریقہ، ایک کیڑی آزمائش ہے؟ تے جناب ابراہیم بولے اے دا ترجمہ رومی کشمیر میاں محمد بخش نے کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے جنہ دکھاں وچ اے جنہ دکھاں وچ اے دل بر اے راضی تے سکیو نہ تھی وارے اوے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ بڑی گہریاں گلاں سن۔ حضرت جناب اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام آپ بھی قربان ہونے واسطے تیار نے، تے جناب خلیل اللہ علیہ السلام قربان کرنے واسطے تیار نے۔ ہن اصل جڑی گل ہے نا، جڑی روح ہے، معاف کریا جے ٹائم اتے ہو گیا لیکن یہ گلاں بڑیاں ضروری نے، میں بڑی تیزی نال پڑھیا تاکہ کام مکمل ہو جاندہ، لیکن پھر بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ اصل قربانی دی جڑی روح ہے نا، وہ روح ہے جناب اللہ دی رضا، وہ ہے اللہ دی رضا۔ دو مقصد بیان ہوئے نے، ایک تے اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے، اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے جڑا بھی کام کرنا ہے، وہ نماز ہوئے، وہ روزہ ہوئے، وہ حج ہوئے، وہ زکاة ہوئے، وہ قربانی ہوئے، انہوں اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے۔ ہن میں دو تین مسائل نے جڑے بڑے ضروری نے، کیونکہ اس تو بعد جمعے تو پہلا عید ہے، وہ بڑے ضروری نے کہ قربانی کدے اتے واجب ہے، قربانی کدے اتے واجب ہے۔ 5 چیزاں شریعت نے بیان کی تھی ہیں۔ پہلی، مسلمان ہوئے، عاقل ہوئے، پاگل اتے قربانی نہیں، بالغ ہوئے، چوتھا مقیم ہوئے، تے 5ویں شرط ایک صاحب نصاب ہوئے۔ اے 5 چیزاں جدے اندر پائیاں جاندیاں نے او دے اتے قربانی واجب ہے، نہیں کرے گا تے اللہ دے محبوب نے فرمایا ساڈی عیدگاہاں دے قریب نہ آوے۔ ٹھیک ہے جی، جلدی دے نال مسافر ہے، قربانی واجب نہیں، اگر وہ بالغ نہیں تے قربانی واجب نہیں، اگر وہ مجنون یعنی پاگل ہے قربانی واجب نہیں، تے مسلمان جڑا ہے کافر ہو دیتے تو قربانی ہے ہی نہ۔ یہ ساری چیزاں تے ادو لاگو ہونی ہے جدو کلمہ پڑھ لیا۔ 5ویں گل بڑی ضروری ہے، 5ویں شرط صاحب نصاب۔ ہن صاحب نصاب کیڑا ہے؟
ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ। ਨਿਸਾਬ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ 52.5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ। 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ 52.5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਮਾਲੇ ਨਾਮੀ ਮਾਲੇ ਤਿਜਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਰਮੀਮ ਹੈ। ਜ਼ਕਾਤ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਕਾਤ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਯਾਮੇ ਨਹਰ ਯਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ 10, 11, 12 ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਹਬ ਨਿਸਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਨਿਸਾਬ ਕੀ ਹੈ? 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਲਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਕਮਰੇ ਨੇ, 2 ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਨੇ ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜਤ ਅਸਲੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਮਾਲੇ ਤਿਜਾਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ 52, 52.5 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ 7 ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅੱਬੇ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲ 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ? ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਸਲਾਮ ਆਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 7.5 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਤੋਲਾ ਵੇਚ ਛੜ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ, ਅਗਰ 7 ਜੀ ਨੇ ਤੇ 7 ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ 7 ਦੇ 7 ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਕਬੀਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਆ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਦੋਂ ਕਸਾਈ ਤਕਬੀਰ ਫੇਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ 5-7 ਕੋ 10-15 ਬੱਕਰੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੁਰੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਨਾਲ ਨਾ, ਨੋਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨਕਨਾ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਮਨਕਨਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹਰਾਮ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੂਨ ਵਗ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਦਾ ਮਨਕਨਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਅਗਰ ਛੇੜੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਕਬੀਰ ਫੈਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਵੇਂ ਤਕਬੀਰ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਤਕਬੀਰ ਫੇਰੇ ਔਰ ਸਿੱਖੇ, ਜਾ ਸਿੱਖੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪ ਲੈ ਜੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਛੜਿਓ ਜੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਜ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਬਾਬ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਸਾ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ 2-4 ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7 ਹਿੱਸੇ ਤੋਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਤੋਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬੋ ਮਸਾਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ,
ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ 20 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਉਹ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾ 4 ਬੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪੌਣੇ 3 ਬੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ 4 ਬੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 5 ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ 4 ਬੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ 4 ਇੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ 4 ਉੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ 4 ਉੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਮੱਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਨੇ ਬੱਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਦੁੰਬਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਨੀ ਦੁੰਬਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 2-2 ਬੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇਗਾ ਬਈ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਏ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘੇਸ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਉਹਦੀ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ? ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ 2 ਬੋਟੀਆਂ 2 ਦੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ ਜੋਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 2 ਬੋਟੀਆਂ ਦਾ? ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤਕਸੀਮ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਾਰੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਭਰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸ਼ਰੀਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕੱਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਰਿੱਜ ਭਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵੀ ਭਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੱਕਰਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਧਰ ਲਿਆ, ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਨ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਕਵਾ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਦਰਸੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਖਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ